زندگی کرتا، اپنے اخلاق دکھاتا، اپنی اچھی سیرت دکھاتا، تو بہت اچھا یہاں سے ایک رخ بنتا اور آنے والے مہمان آپ کی طرف سے اچھا ایک جو ہے نقشہ لے کر جاتے. لیکن اس طرز عمل سے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے شہر کا اتنا بڑا یہ نمائندہ اجلاس سارے کا سارا اس کے اوپر پانی پھر رہا ہے. آواز بالکل نہ کریں، شور ہنگامہ بالکل نہ کریں، اور بیٹھ کر سننے کی کوشش کریں. اگر آپ کو سننا ہو تو آپ بیٹھ جائیں، اگر سننے کا ارادہ نہ ہو تو پھر الگ بات ہے. لہذا میں آپ سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں، باادب طریقے سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ انتہائی سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں. کوئی آدمی زبان نہ کھولے. سکون کا ماحول، خاموشی کا ماحول، نعرے بازی بالکل نہیں، زبان کے اوپر بالکل قابو. جو آدمی زبان پہ قابو نہیں رکھتا اس سے اچھی امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی. لہذا آپ سے گزارش کہ بالکل خاموش ہو جائے. اتنا بولنے کے باوجود اور پھر جو ہے حضرت کے یہاں تشریف لا کر مسند نشین ہونے کے باوجود ادھر سے شور اب بھی سنائی دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کے دل و دماغ میں اب تک وہ باتیں نہیں اتری اور اترنا نہیں چاہتی جو ان کے سامنے کہی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے. بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا حوالہ، بزرگوں کا حوالہ، دین کا حوالہ. لیکن اس کے باوجود کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم بیٹھ جاتے، لیکن بیٹھنے بھی تیار نہیں، خاموش رہنے بھی تیار نہیں. تو بھائیوں بزرگوں، آپ کا اس یہ طرز عمل بزرگوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان کی توہین ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی ہے. گویا آپ سننے کے لیے ہی تیار نہیں تو بلائے کیوں؟ جب آپ بزرگوں کی بات سننا نہیں چاہتے، شور ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہی بات کچھ کہتے رہنا چاہتے ہیں، خاموشی کا لحاظ رکھنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر آپ نے بزرگوں کو بلایا کیوں؟ زحمت کیوں دی؟ اسے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، بلکہ تبارہ عرض کرتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، بالکل خاموش ہو جائے. اگر آپ کو حضرت کی بات سننا ہے، کچھ نفع اٹھانا ہے، کچھ بننا ہے، حالات کو سمجھنا ہے، زمانے کو سمجھنا ہے، زمانے کے انداز کو سمجھنا ہے، آج کیا ہو رہا ہے، امت کے لیے کیا ہو رہا ہے، اور اس ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، باہر ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، کیا سیاست چل رہی ہے، امت کے ساتھ کیا معاملے ہو رہے ہیں، بلکہ پوری انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کو یہ ساری باتیں سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، کچھ عرض کرنا ہے، اپنے دلوں میں بٹھانا ہے، یہاں سے جانے کے بعد اپنی زندگیوں کو سدھارنا ہے، اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا ہے، اپنے گھروں میں انقلاب لانا ہے، اپنے شہروں میں انقلاب لانا ہے، اپنے محلوں میں انقلاب لانا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا میں انقلاب لانا ہے، تو میں عرض کروں گا بالکل خاموشی کے ساتھ حضرت کی بات سننے کی برابر کوشش کریں. کیا ہے ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ لہذا بالکل خاموش. اب حضرت کا بیان شروع ہو رہا ہے. میں نے تو جو بیان کرنا تھا وہ کر دیا. اب جو ہے حضرت کا بیان ہم سب منتظر ہیں، اور حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، ان حالات میں ہمارا طرز کیا ہونا چاہیے، کیا ہمیں اختیار کرنا چاہیے، کیسا اپنے آپ کو بنانا چاہیے. میں نے دو باتیں تو اس وقت آپ کے سامنے عرض کی. ایک بات تو ایمان و عمل کی عرض کی تھی، اور دوسری بات میں نے اتحاد اور اتفاق کے بارے میں عرض کیا تھا کہ ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، آپسی اختلاف کر کے اپنی قوت کو، اپنی جمعیت کو، اپنی طاقت کو ضائع ہونے نہ دیں. تیسری بات مختصراً عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اس کے ساتھ ایک بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کی خدمت کا مزاج پیدا کریں. امت کے افراد کا، بلکہ تمام دنیا انسانیت کا ہمارے اندر ایک جذبہ ہو، ان کی خدمت کا جذبہ، بیماروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مختلف ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے، مختلف بے بس اس قسم کے لوگوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے ہمارے اندر ایک جذبہ ہو کہ ہم خدمت کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب سب سے پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی، آپ
گھر تشریف لائے تھے اور آپ کے اوپر کب کبھی تاری تھی اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرما رہے تھے زمیلونی زمیلونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھے تو اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کی جن صفات کا حوالہ دیا وہ تمام کی تمام صفات وہ ہیں جو خدمت انسانیت اور خدمت خلق سے تعلق رکھنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم ہرگز نہیں اللہ